میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، انور بادشاہ صاحب جب اسٹیٹ چیئرمین بننے کے قریب رہتے ہیں یہ معاملات سب اٹھ کے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ چیئرمین بن کے رہتے ہیں یا پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں تو سارا معاملہ خاموش رہتا ہے۔ ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ایک طرف مرکز کی بی جے پی حکومت وقف ترمیمی بل لا کر مسلمانوں کے تشخص کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف ہمارے ہی چند مسلم قائدین آپسی رنجش کی وجہ سے آپس میں وقف کو لے کر رسا کشی کر رہے ہیں اور بے بنیاد الزام تراشیوں کے ذریعے مسلم قیادتوں کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں عالیہ وقف بورڈ کے سابقہ صدر انور بادشاہ کے خلاف الزام تراشی کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے قبرستان کی اراضی پر اپنا کالج تعمیر کیا، جبکہ اس سلسلے میں سرکاری میپ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ قبرستان کی اراضی الگ ہے اور کالج کی اراضی الگ ہے، جبکہ قبرستان اور کالج کی اراضی کے درمیان بھی ایک اراضی ہے۔ اس طرح کے الزام تراشیوں کے ذریعے صرف اور صرف ملت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا قائدین کو چاہیے کہ آپسی رنجشوں کو بھول کر اتحاد قائم کرے اور سب مل کر وقف امینڈمنٹ کی مخالفت کرے، ورنہ مسلمانوں کا تشخص داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ریچور ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد فرید خان کے رہائش گاہ پر ریچور شہر کے علماء اکرام، مشائخین اعظام، متولیان اکرام اور معززین کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں سبھی نے انور بادشاہ پر لگائے جا رہے الزامات کی کڑی مذمت کی۔ ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد فرید خان نے کہا کہ عالیہ وقف بورڈ کے سابقہ صدر انور بادشاہ ایک ایکٹیو چیئرمین رہے، جنہوں نے پوری ریاست کے وقف اداروں کے لیے نمایاں خدمات انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں متولی زمرے کے انتخابات میں زبردست اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ریچور میں بھی ان کی کئی خدمات ہیں۔ ان کے مختصر صدارتی وقفے میں ریچور کو تقریباً 8.5 کروڑ روپے وقف فنڈ جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ تاریخی طور پر ریچور میں ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا اور بھی ایسی کئی خدمات ہیں جنہیں گنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے چتردرگا کے استنازی میپ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ انور بادشاہ پر بلا وجہ کی الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بارگاہ حضرت خطب ریچور کے صدر نشین و متولی مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی، مسجد نورشاہ کے خطیب و امام حافظ و قاری مولانا محبوب عالم، موتی مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد یوسف، سیلانی بابا مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر محمد بشیر، برہانیہ مسجد انتظامی کمیٹی کے صدر محمد تاج اور دیگر کئی ایک معززین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انور بادشاہ صاحب کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور انہوں نے وزیر اوقاف بیزر ضمیر احمد خان سے درخواست کی کہ ایک مرتبہ پھر انور بادشاہ کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا سید اشرف رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خطب ریچور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے سیلانی مسجد کے صدر جناب بشیر صاحب اور اسی طرح ہمارے مسرکل کے متولی ابراہیم شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متولی محبوب صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح برہانیہ مسجد کے صدر ہمارے تاج الدین صاحب ہے اور اسی طرح ہمارے سروار نورانی مسجد کے صدر ہمارے ولی بھائی اور ہمارے سراج العلوم مدرسہ اور مسجد کے خطیب امام جناب مولانا حافظ و قاری محبوب عالم صاحب موجود ہے اور ہمارے موتی مسجد سے جناب مولانا حافظ و قاری یوسف صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ہمارے مسجد ایک مینار کے صدر جناب عبداللطیف صاحب اور ہمارے محمودین مسجد کے سیکریٹری جناب انور بادشاہ صاحب اور ہمارے برہانیہ مسجد کے جنرل سیکریٹری جناب عارف صاحب اور دیگر مساجد کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ ان تمام ذمہ داروں کی موجودگی میں ہمارے صوبے میں وقف بورڈ کے متعلق بحث زیر التوا ہے، تو اس متعلق ہم حیدرآباد کرناٹک کے علاقے سے خاص طور پہ ہمارے ریچور کے جو متولی حضرات ہیں منصفانہ ایک جائزہ لیا گیا ہے۔ ابھی بیٹھ کر گورنمنٹ ریکارڈ بھی دیکھا گیا ہے اور وقف بورڈ کے نظریے سے بھی دیکھا گیا ہے۔ دیکھ کر آج ہم اپنی بات رکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے خصوصی طور پہ ہمارے اسٹیٹ کے وقف بورڈ کے سابقہ صدر جناب انور بادشاہ صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پہ ہو
प्रिंट मीडिया पे हो, जो भी मसाइल चल रहे हैं वो सबको मालूम है। खास तौर पे मुस्लिम खबरस्तान अगस्ना कल्लू चित्रदुर्गा के मुतालिक ये सर्वे नंबर 24 में जो है 6 एकड़ खबरस्तान की जमीन, इसके मुतालिक डीसी साहब, एसी साहब, तहसीलदार साहब, सर्वे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और म्युनिसिपल के कमिश्नर, इन तमाम की निगरानी में कई मर्तबा सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद इन तमाम लोगों ने, और गवर्नमेंट का भी रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट को भी जो है इन लोगों ने तमाम दस्तावेजात पेश किए। आज ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है दिशा, तो इस पे भी अवेलेबल है। ये जो रेड लाइन जो दिख रही है ये कब्रिस्तान की जगह है। रेड लाइन जो दिख रही है ये कब्रिस्तान की जगह है। अब ये देखिए 6 एकड़ की जमीन का, और ये जो मुसलसल हमारे साबिका चेयरमैन अनवर बादशाह साहब के खिलाफ जो इल्जाम लगाया जा रहा है उनके कॉलेज को लेकर, उन्होंने कॉलेज की जगह, कब्रिस्तान की जगह पर कॉलेज बनाया, ये सरासर झूठ है। आप गवर्नमेंट का ये आंकड़ा है, देखिए ये इनका कॉलेज यहाँ पर है, कब्रिस्तान में और इनके कॉलेज में कितना फासला है ये आप दिखाइए नाजरीन को जूम करके। अनवर साहब को खानदानी कोई सैयद नहीं है और ना ही खानदानी इन्हों कोई मुतवल्ली है जिनको जगह दूसरे मुतवल्लियों को जो दी गई है, वैसा तो अनवर साहब का मामला नहीं है। इन्होंने हयात साहब जो माजी में गुजरे हैं उनसे इस जगह को खरीदा, फिर वक्फ बोर्ड में 2002 में वक्फ बोर्ड में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसके बाद 2020 में इसका बाज़ाब्ता तौर पे गज़िट भी हुआ। तो ये तमाम इस चीज की हकीकत है। ये जो पिछले कई दिनों से ये सब चल रहा है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, सोशल मीडिया पे जो भी बात रखना है मुझे, उसका एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर मैं तू तड़ाक करके किसी से बात करूंगा तो उसमें सबसे पहले मेरी इज्जत नहीं रहेगी, तो लोग समझेंगे यार आपका मामला क्या है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, हमारे देश भर में वक्फ बोर्ड के मुतालिक जो मामला चल रहे हैं, खुसूसी तौर पे अमेंडमेंट बिल के मुतालिक जिस तरीके से संघ परिवार की साजिश के तहत ये तमाम चीज हो रहे हैं वो हमारे सामने है। हमें जरा सोच समझ कर सोशल मीडिया में बात रखने की जरूरत है। किस तरीके से हमारे स्टेटमेंट का लोग मैसेज ले रहे हैं, किस तरीके से जायजा ले रहे हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अनवर बादशाह साहब जब स्टेट चेयरमैन बनने के करीब रहते हैं ये मामला सब उठ के बैठते हैं, और जब वो चेयरमैन बन के रहते हैं या फिर दीगर मामला होते हैं तो सारा मामला खामोश रहता है। मैं हमारे चित्रदुर्गा के जनाब दादा पीर साहब से मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आप ये स्टेट का इलेक्शन पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, इस बार भी आप इलेक्शन लड़े, उसके बाद आपको इलेक्शन में 15 वोट हासिल हुए। हमारी रियासत भर में टोटल 1100 मुतवल्ली हजरात मौजूद है, 1100 वोटर्स हैं। तो 1100 वोटर में से 400 साढ़े 400 वोटर ने जिनको अपना स्टेट का मेंबर बनाया, यानी अनवर बादशाह साहब को 400 साढ़े 400 तकरीबन वोट रियासत के तमाम मुतवल्लियों ने भरोसा करके उनको वोट दिया है। तो तमाम मुतवल्ली उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी तो उनको वोट दिए हैं। और खास तौर पे हम चूंकि रायचूर से ताल्लुक रखते हैं, मैं रायचूर की बात करूंगा, पिछले 1.5 सालों में स्पेशली अनवर साहब जब से 1 साल जो चेयरमैन रहे हैं, तब से तकरीबन हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट को जिले भर में 8 से 8.5 करोड़ का ग्रांट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक एम्बुलेंस है जो महीने में तकरीबन 18 से 20 मरतबा बेंगलुरु जाती है, बल्लारी जाती है, हैदराबाद जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ डीजल के खर्चे पर मरीज बेंगलुरु तक पहुंचता है। और उसके अलावा जिले भर के ताल्लुकों के लिए डेड बॉडीज रखने के लिए फ्रीजर्स और 15 कॉलेजेस का अमाउंट रिलीज किया गया।
اور خاص طور پہ رائچور کے لیے ایک آدھا ایکڑ مسلم گرلز کالج کے لیے ہمارے کو الحمدللہ اجازت ملی. یہ تمام بہت سارے کام، ایک 3-4 میں کام آپ کے سامنے بتایا، بہت سارے کام انور بادشاہ صاحب کے مختصر سا 1 سال کے پیریڈ میں بہت سارے کام ہوئے. اور ان کے ساتھ خصوصی طور پہ عالی جناب BZ ضمیر احمد خان صاحب جو منسٹر ہیں، ان کو خصوصی ان کے اوپر نگرانی ہے، سرپرستی ہے. ضمیر صاحب اپنی سرپرستی میں ان کو لے کر بہت سارے کام کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں حج ہاؤس میں تمام متولیوں نے ائمہ اور صدر حضرات کے لیے ایک کیمپ کا دورہ کیا. تو یہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور آگے بھی بہت سارے کام ہونا باقی ہے. دیکھیے، موقع کی نزاکت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تنقید براہ اصلاح ہونا چاہیے. تنقید کا مطلب کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو گرا دینا. دیکھیے، کوئی کسی کے گرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ رسول پر ہے. قسمت تقدیر نام کی بھی کوئی چیز ہے. یار میری قسمت میں جو بننا ہے میں ضرور بن کے رہوں گا. آپ کسی کو کتنا بھی روک لیں، آپ نہیں روک سکتے. ہم مسلمان ہیں، تقدیر پر ہمارا اعتقاد ہے. ہم چاہے جتنا بھی جد و جہد کر لیں، قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا. جس کو اسٹیٹ چیئرمین جس کی قسمت میں بننا ہے وہی بن کے رہے گا. ان سازشوں سے، ان تمام بیکار کے ناکام کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسٹیٹ وقف بورڈ کا عہدہ ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اہم عہدہ ہوتا ہے. اللہ جس کی قسمت میں اس کی ذمہ داری لکھا ہے، انشاءاللہ اس کو وہ ذمہ داری ملیں گی. اور پچھلے ضمیر صاحب خاص طور پہ بہت اچھے طریقے سے اسٹیٹ چیئرمین کے ساتھ کوارڈینیشن بنا کر چل رہے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے آگے بھی بہت اچھے طریقے سے وقف بورڈ چلیں گا. اور ہم تمام کی جانب سے ہمارے منسٹر جناب ضمیر احمد خان صاحب سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو کارکردگی کر رہے ہیں پورے صوبے کے لیے، اس میں اسپیشلی مائنارٹیز کے لیے، ہم تمام آپ کے ساتھ ہیں. تمام صوبے کے ہر ذات کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو بھی فیصلہ لیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ فیصلہ لیجئے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم خوش ہیں آپ کے وقف بورڈ کے منسٹری میں اتنا جو بھی کام ہو رہا ہے. ہم تمام حضرات مطمئن ہیں اور بہت خوش ہیں اور آگے بھی آپ سے اسی طریقے کی ہماری امید ہے. آخر میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پر برائے مہربانی اس طریقے کے الزامات لگانے سے کسی کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سارے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. ذرا ہم سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کا میسج کیا جائے گا ایک بار ہم ضرور سوچیں. انور صاحب خود چیلنج کر رہے ہیں کہ میں کچھ بھی وہاں پر غلط نہیں ہوں. تو میری تمام بزرگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھیے انور صاحب کے ساتھ، یا کم از کم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیے کہ یہ سب معاملہ کیا ہے، اس کے متعلق بات کریے. یہ سوشل میڈیا پہ بیانات دینا بہت آسان ہے. اصل چیز جو ہے، ہم اگر اصلاح کی نیت ہماری ہے، اگر مجھے 100% پتا ہے کہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے تو اس کو بات کر ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ڈسکس کرنے سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پر بیان بازی سے نہ وقف بورڈ کا بھلا ہونے والا ہے، نہ ہمارے کمیونٹی کا بھلا ہونے والا ہے، نہ کچھ ہونے والا ہے. اور یہ کچھ لوگ جو اس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو، لوگ صوبے کے مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں، ہم رائچور میں بیٹھ کے سب سمجھ رہے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ماحول بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ واسطے ان تمام چیزوں سے ہم کو باز آنے کی ضرورت ہے. منصفانہ طریقے سے جو فیصلہ ہوگا وہی صحیح فیصلہ ہوگا. میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انور صاحب کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں اس پر دھیان مت دیجئے. انور بادشاہ صاحب ایک بہت سادہ انسان ہے، سادہ بندہ ہے. ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ بندہ رائچور کو کئی مرتبہ ہے، کبھی اسٹیٹ چیئرمین کی طرح چھاتی چوڑا کر کے نہیں آیا بندہ. وہ انہی لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کے کھانا کھائے، انہی لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کے پانی پیے. کبھی جو ہے کسی دن وہ اپنا میں یہ ہوں وہ ہوں، اسٹیٹ چیئرمین جبکہ کیبنٹ رینک لیول کا پوسٹ ہے، کبھی بھی وہ بندہ جو ہے ہم اسٹیٹ چیئرمین ہے بول کو نہیں دکھائے. تو بڑی سادہ مزاج انسان ہے، بڑی سادگی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے بارے میں ریاست کے تمام مسلمان جانتے ہیں. تبھی تو 450 متولی ان کو ووٹ دیے ہیں.
ورنہ پھر متولی ان کو کیوں پسند کرتے تھے اتنی بڑی تعداد میں؟ اور جس شخص کو 450 متولیوں نے متعین کیا، اس شخص کے متعلق کچھ بھی کہنا گویا کہ 450 متولیوں کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیے، اور یہ چیز میں واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، انور صاحب کے خلاف یہ تمام باتیں اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیئرمین بننے کے دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں، سال بھر خاموش رہتے ہیں، چتردرگا کے لوگ یا پھر جو بھی ہو، سال بھر خاموش رہتے ہیں، جب وہ چیئرمین بننے کے قریب ہوتے ہیں تو اس تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے دادا پیر صاحب 15 ووٹ لیے ہیں، پچھلے کئی بار ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں چتردرگا کی عوام کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چتردرگا سے ایک قابل اسٹیٹ چیئرمین جو بن چکا ہے ماضی میں، اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہے، اتنا قابل شخص آپ کی زمین سے تعلق رکھتا ہے جو صوبے بھر میں بڑے پیمانے پہ وقف بورڈ کی طرف سے بہت سارے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو چتردرگا کے عوام کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے چتردرگا سے اتنے بڑے عہدے پر ہمارے چتردرگا سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا جو ہے قدر کریں۔ ہمارے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہے مقدر کے فیصلے ہیں۔ میری بس اتنی گزارش ہے کہ متنازع اور غیر ضروری بیانات دینے سے پرہیز کریں۔ جو چیز جب ہونا ہے، جب ہو کے رہے گی، کون ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ چیئرمین کی نامزدگی کے تعلق سے بہت زیادہ الحمدللہ ہماری ریاست میں باتیں ہو رہی ہے۔ اس درمیان میں سابقہ چیئرمین صاحب جو ہمارے اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب انور پاشا صاحب، جو کہ بہت سیدھی سادی شخصیت ہے، ان کے تعلق سے ابھی دہلیز پر چل رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ان پر سارے الزامات ٹھوکے جا رہے ہیں۔ اسلامی یہ طریقہ ہے، اگر آپ سے کسی کا اختلاف ہو تو بیٹھ کر کسی جگہ کسی مجلس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، بجائے اس کے الزام تراشی میڈیا میں آ کر کسی شخص پر اس طرح کے الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہی بات جو کہ ابھی چیئرمین صاحب نے جو جس اچھے انداز سے وضاحت کی ہے، جو کہ اگسانہ کلو دارالہدا مسلم قبرستان، جس کا گزٹ نمبر 15 ہے اور جس کی زمین 6 ایکڑ ہے، اور اس زمین سے انور بادشاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، اس ادارے اور اس زمین سے قریب 200 میٹر کا فاصلہ ہے قریب۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ 200 میٹر اور مسلم قبرستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ برائے کرم کسی پر الزام لگانے سے پہلے زمین کا جائزہ لے، گزٹ کا جائزہ لے اور زمین کے تمام پیپروں کا جائزہ لے، تب آپ کا الزام درست ہوگا۔ اگر کسی شخصیت سے آپ کا ذاتی اختلاف ہے تو ذاتی طور پر کرے، اس طرح نہ کرے کہ جس سے ملی نقصان ہو، ملت اسلامیہ کا نقصان ہو، اور کسی شخص پر الزام لگانے سے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسے الزامات سے پرہیز کرے۔ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور صحیح اس پر فیصلہ کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر ایک بار جناب انور پاشا صاحب ہمارے درمیان چیئرمین کی حیثیت سے منتخب ہو کر سارے ریاست کے مسلمانوں کے بہتری کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ بسم تعالی والصلاۃ والسلام علی رسولہ الاعلی۔ ضلع وقف مشاورتی کمیٹی رائچور کے چیئرمین مولانا محمد فرید خان مصباحی صاحب کے رہائش گاہ پر رائچور کے اہم اور معتبر متولیان اور وقف ادارے کے ذمہ داران پر مشتمل ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اظہار حقیقت کیا جائے۔ کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کے الیکشن ہو کر 2 یا 3 مہینے ہو رہے ہیں، ممبروں کا انتخاب ہو کر ووٹ کے ذریعے سے جو ممبر بن کر آنے والے تھے، قانون کے دائرے میں سیکشن 14 آف وقف ایکٹ کے لحاظ سے وہ 7 ممبران بھی منتخب ہو کر آ گئے ہیں، اور 4 ممبران جو حکومت کی طرف سے نامزد ہونے والے تھے وہ بھی نامزد ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ حالات میں 11 وقف بورڈ کے 11 ممبران اپنے اپنے وقف بورڈ کی رکنیت پر فائز ہو چکے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ 11 ممبروں میں سے کسی ایک کو چیئرمین بنایا جانا ہے۔ چیئرمین جو ہی منتخب ان 11 ممبروں سے کوئی ایک ہوگا، وقف بورڈ کی تشکیل مکمل ہوگی، گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا اور وقف بورڈ کی کارکردگی شروع ہو جائے گی۔ مگر میں آپ کو
एक काबिल गौर बात सुनाना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स बड़े ओहदे पर मोतबर मकाम पर फाइज होने की कोशिश करता है या बड़े ओहदे पर मुतमक्किन होता है तो फितरी बात है, कामन नेचुरल बात है कि उसके खिलाफ महादाराई की कोशिश शुरू हो जाती है। अली जनाब अनवर बादशाह साहब के खिलाफ महादाराई प्रोपेगंडे ये कामन बात है, ये सबके साथ ऐसा होता है। बड़े ओहदे पर फाइज होने के वाले के खिलाफ ये फितरी बात है, ऐसा होता ही है। और जो सदर बनना चाहता है, बड़े ओहदे पर पहुंचना चाहता है, उसको ये तैयार होकर ही रहना चाहिए कि उसके खिलाफ अब महादाराई होने वाली है, उसको उसका मुकाबला करना है। अभी चेयरमैन जिला वक्फ मुशावरती कमेटी रायचूर ने डॉक्यूमेंट के तहत ये बातें तमाम मुतवलियान को समझाई हैं कि कब्रिस्तान जो अलाट हुआ है वहाँ से उनका इदारा कितने दूर फासले पर है। अब जो 11 मेंबर वक्फ बोर्ड के मुंतखब होकर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड की सदारत के इंतज़ार में और वक्फ बोर्ड की तश्कील मुकम्मल होने के इंतज़ार में, वो 11 लोगों में से एक एक शख्सियत अपने वक्त के पाए की शख्सियत है। अनवर बादशाह साहब साबिक में भी मेंबर वक्फ बोर्ड की हैसियत से, चेयरमैन वक्फ बोर्ड की हैसियत से बेहतरीन नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम दे चुके हैं। अभी जो अनवर बादशाह साहब का इंतखाब अमल में आया है, मुतवल्लियान के ज़ुमरे में 421 वोट लेकर अनवर बादशाह साहब भारी अक्सरियत से सबसे आगे रहे। उनकी अच्छी कारकर्दगी, अच्छी शख्सियत का ही असर था कि मुतवल्लियान ने उनको अक्सरियत से वोट दिया। उसके बाद मुतवल्लियों के ज़ुमरे से जो उनके बाद जो वोट लिए हैं सबसे ज़्यादा 412 वोट लेकर जो कामयाब हुए हैं, वो बहुत ऊंची शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत हैं। हज़रत सज्जाद नशीन बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज, वो उनकी मगर क्या है, उनकी ऐसी मसरूफियत है, ऐसी शख्सियत है वो कि यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, 20 इदारों के वो प्रेसिडेंट हैं। उनकी अपनी मसरूफियत है, उनके अपने दायरे इख्तियार के कामें हैं। उनकी मसरूफियत होने की वजह से उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड के मेंबर वो बनकर वक्फ बोर्ड में पहुंचे हैं। बहैसियत मेंबर वक्फ बोर्ड हजरत सज्जाद नशीन बारगाह बंदा नवाज की कारकर्दगी जाहिर बात है कि 3 पीढ़ियों से उनके आबा व अजदाद ने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो खिदमत ज़रूर मेंबर की हैसियत से अंजाम देंगे। उनकी कोशिशें हमारे सलाखों पर हैं। बहुत से लोग जो सोशल वर्कर हैं, सियासी लोग हैं, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फलां साहब चेयरमैन बनेंगे, फलां साहब चेयरमैन बनेंगे। ऐसा नहीं है। ये चेयरमैन बनाना सिर्फ वो 11 अफराद के हाथ में है। 11 अफराद से 12वें अफराद के फर्द के हाथ में वो चेयरमैन बनना नहीं है। 11 लोगों को ही अपना चेयरमैन बनाना है, वो 11 लोगों का ही काम है। काबिल लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लामा तनवीर हाशमी साहब अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े मुस्तनद वो मजहबी रहनुमा हैं, वो वक्फ बोर्ड में मेंबर बनकर आए हैं। शिया आलिम दीन भी बनकर आए हैं और MLA MP जो हैं वो अपने वक्त के बड़े काबिल लोग हैं, वो भी वहाँ मेंबर बनकर आए हैं। एक से एक बढ़कर काबिल लोग हैं। वो 11 लोग मिलकर वक्फ बोर्ड का सदर का इंतखाब करेंगे और वक्फ बोर्ड की तश्कील मुकम्मल होगी। हमको इंतज़ार करना चाहिए कि काबिल आदमी, काबिल शख्सियत वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी शुरू हो। जहाँ तक सवाल है अनवर बादशाह के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का, हम इसकी तरदीद करते हैं। हम इस पर उसको नामुनासिब समझते हैं। फरीद मौलाना भी बोल चुके हैं और महबूब आलम साहब भी बोल चुके हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अनवर साहब पे जो भी एलिगेशन लग रहे, क्या आप लोगों के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है? अगर है तो आपका मियार क्या है बता रहा? क्यों तो ऑलरेडी इलेक्शंस में रिजल्ट आ चुके हैं कि आप कितने लिए और आप कितने लिए वोट्स। अनवर साहब का पूरे कर्नाटक से पता चला कि वो सब पे टॉप पोजीशन थे और आपकी जीत भी बहुत अच्छी हुई। और रही बात रायचूर के ताल्लुक से, जैसे कि मौलाना बताए, एम्बुलेंस 8.5 करोड़ जो काम चल रहा आपकी सदारत में, वो हम लोग बहुत खुश है। बस मैं चाहता हूँ कि अनवर साहब ही रहे। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಾಬ್ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಹಬರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಜಗದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಜಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲು, ಇದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜು, ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್. ಇದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಬ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜು, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರ್ದು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹುಡುಗರು ಯಾರು? ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರು. ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಇಂಥ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಿದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಸಾಬ್ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲೇಜು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ विनती मारती। बड़े लोग बोल चुके हैं, 4-5 मेरे को भी मौका दिए बोलने का। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी मस्जिद का जो कमेटी का मसला था बहुत पुराना था, 1.5 साल से पेंडिंग था। वो हम लोग सब जीबी मीटिंग जब था तो गए थे अनवर साहब से मिलने। अनवर साहब से जब मुलाकात हुई तो बोले ठीक है मैं करके देता हूँ, जरा लंच आवर्स होने बात करता हूँ। बोले जैसे ही लंच आवर्स हो गया वहाँ जीपी मीटिंग में लंच आ गया। आने के बाद मैंने लंच जैसा ही आया अनवर साहब बाहर चले गए। तो हम लोग पूछे स्टाफ से क्या भाई लंच नहीं करे उन्होंने बाहर जा रहे ना? नहीं उन्होंने खाना भी नहीं खाते यहाँ का, कभी भी मीटिंग हुई तो खाते भी नहीं उन्होंने, आके है ना बाहर का खाना खा के मीटिंग कर देते। वो बाहर से आए फिर उन्होंने खाना खा के आने के बाद में हम पूछे क्या सबूत नहीं है जीपी रख के आप आने की नको करो, बार बार खर्चा नको रखो, मैं खुद आके तुम्हारे को है ना वहाँ पे देता हूँ। 10 दिन के बाद आके सबको है ना मस्जिद के जो भी कमेटी के पेपर दे के चले गए। बस इतना वो जो भी इल्जाम है गलत है उनके ऊपर।